بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد چھوٹی سی سورت 3 بار پڑھ لیں۔ سورج نکلنے سے پہلے گھر میں دولت کا ڈھیر لگنا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کرتے تھے۔ یعنی جلدی پڑھتے نہیں تھے، یعنی اس کی ادائیگی کے لیے آپ فکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض کی بات ہے، یہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ آئے، اگرچہ اسے گھسیٹ کر کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹھ کے بل گھسیٹ کے ہی آنا پڑے تو بھی آئے، لیکن آئے ضرور، کیونکہ اس لیے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمہ ہو گیا، پس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کے ذمہ ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے اور ظلم کر کے اللہ کے سامنے جواب دہ نہ ہو، اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا، مطالبہ کرے گا، یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے۔ جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس ذمے میں خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا، یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت و احترام لازم ہے، کیونکہ صرف مومن ہی اس کی پابندی کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے فجر کی نماز وہ ایک خاص وقت سے پہلے نہیں اٹھتے، کچھ لوگوں کو بڑی بھاری ہوتی ہے، اکثر قضا ہو جاتی ہے۔ وہ چونکہ دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھ نہیں پاتے، تو ان کی حفاظت اللہ کے ذمہ نہیں ہے، تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات تو اذان بھی سنائی دے دیتی ہے اور وقت بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن فجر کی چونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے وقت پر اٹھنے کی اور پھر مسجد میں جانے کی، تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور فجر پڑھنے والا شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، احادیث کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر ابن عمر کے کیا لگے بیٹے اور حضرت عمر کے پوتے یہ حجاج کے پاس بیٹھے۔ حجاج کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بہت ظلم کرتا تھا، تو حجاج نے ان سے کہا، اٹھو اور فلاں آدمی کی گردن مار دو، تو سالم نے تلوار اٹھا لی کیونکہ اس کا حکم تھا مارنے کا، اور اس آدمی کو پکڑا اور محل کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ تو ان کے والد ابن عمر نے ان کو دیکھ لیا۔ جب وہ اس آدمی کو باہر لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے 2-3 بار یہ بات دہرائی۔ سالم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ یعنی جس کو مارنے کا حکم تھا، کہا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ سالم نے کہا، پھر تم جس راستے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور وہ واپس آئے اور تلوار پھینک دی۔ حجاج نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اس کی گردن اڑا دی؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، کہ اندر خیانت نہ کرو۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے بڑے بڑے حادثے، بڑی بڑی مصیبتیں ٹال جاتی ہیں جب وہ فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اب تو الحمدللہ ہر شخص کے پاس موبائل پر الارم ہوتا ہے اور موبائل ہر شخص کے سرہانے ہوتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح نہیں اٹھ پایا، 1 نہیں 2
3 الارم لگا لیں، 5 منٹ کے وقفے پہ رکھ لیں اس کو، کیونکہ جو شخص یہ 2 نمازیں پڑھے گا، بخاری میں آتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان نمازوں میں سستی نہ کرو اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اس طرح کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا۔ اور پھر بعض اوقات لوگ رات قیام کرتے رہتے ہیں، آخری حصے میں سو کے فجر قضا کر دیتے ہیں۔ کیا ہے تہجد کے لیے اٹھے تھے، وہ آنکھ نہیں کھلی، فجر کے لیے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں صبح کی نماز باجماعت پڑھوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں، ساری رات کے نوافل سے زیادہ محبوب ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ ہاں منافق پر فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، تو منافقت سے نکلنے کے لیے، نفاق سے نکلنے کے لیے اس نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ابھی ابن قعب کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا فلاں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ 2 نمازیں منافقوں پر بہت ہی بھاری ہیں، سب نمازوں سے زیادہ بھاری، یعنی فجر اور عشاء۔ اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان میں اس لیے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند کرے۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ نماز فجر کے بعد اول و آخر 3، 7 یا 11 بار درود شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 بار سورہ کوثر کو پڑھیں گے۔ ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، جو آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا مانگنی ہے۔ صدق دل سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کرے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔